بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر اور آج ہم باب الصوم سبق نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پڑھیں گے۔ حلف الفضول۔ حرب فجار کے بعد عرب کے حالات مزید بگڑ گئے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے تھے اور دوسروں کا مال زبردستی قبضے میں لے لیتے تھے۔ اسی دور کا واقعہ ہے کہ یمن کی ایک شخص نے مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل کو اونٹ فروخت کیے۔ جب اس نے اونٹوں کی قیمت مانگی تو عاص بن وائل نے رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال کی وجہ سے آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر مختلف قبائل ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان قبائل نے مل کر ایک معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں شریک لوگوں نے درج ذیل باتوں کا اقرار کیا۔ ہم ظالم کا مقابلہ کریں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، مسافر اور تاجروں کی حفاظت کریں گے۔ اس معاہدے میں شامل کچھ لوگوں کے نام میں فضل کا لفظ آتا تھا، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول پڑ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس معاہدے کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ رنگ کے 100 اونٹ بھی دے تو میں قبول نہ کروں، اور آج بھی کوئی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت ذرا غور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی اس قدر بے داغ گزر رہی تھی۔ اس جوانی کی عمر میں مکہ کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس واقعے کا نام واقعہ حلف الفضول ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ قریش کے کچھ قبائل جمع ہوئے۔ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو تمیم اور بھی اس طرح کے کچھ قبائل جو تھے وہ جمع ہوئے تھے، اور ان کے افراد جو جماعت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مکے میں کوئی بھی مظلوم اگر ہمیں ملتا ہے، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہو یا مکے سے باہر کا کوئی باسی یا باشندہ ہو، اگر وہ مکے میں ستایا جا رہا ہو، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، تو ہم سب مل کر اس کی مدد کریں گے یہاں تک کہ اس کو انصاف مل جائے اور اس کو اس کا حق مل جائے، اور ظالم کا مقابلہ کریں گے، مسافر اور تاجروں کی حفاظت کریں گے۔ اسی واقعے کا نام حلف الفضول ہے۔ تمام قبائل نے دستخط کیے اور کہا یقیناً ہمیں اس طرح متحد ہو کر کسی مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ دراصل حلف الفضول کا یہ واقعہ عرب کے زمانے میں جو عصبیت تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے عصبیت کی بنیاد پر لڑا کرتا تھا، اس کے خلاف تھا۔ یہ معاہدہ اس طرح وہاں پر جو آپس میں اونچ نیچ کا معاملہ چل رہا تھا اس کے بھی خلاف تھا۔ یعنی یہ معاہدہ جو تھا قبائلی حمیت کے بھی خلاف تھا اور قبائلی عصبیت کے بھی خلاف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اسلام آیا، اسلام کے بعد بھی میری یہ تمنا ہوئی کہ اگر مجھے حلف الفضول جیسے واقعے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ اس معاہدے پر دستخط کروں، تو اسلام ملنے کے بعد بھی میں معاہدے پر دستخط کرتا، اور حلف الفضول کا واقعہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ بھی اس کے بدلے میں مجھے ملیں، یہ مجھے قبول نہیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے رونما ہوا تھا کہ اس کا تاریخ میں ایک سبب مرکوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ یمن کا ایک شخص مکے آیا تھا
اپنا سامان بیچنے کے لیے، تو یمن کے اس شخص نے اپنے اونٹ جو تھے مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل کو بیچے، لیکن عاص بن وائل نے اونٹ لینے کے بعد رقم یا جو درہم و دینار تھی وہ ادا نہیں کیے تھے۔ وہ انتظار کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل ٹال مٹول کرتے رہے اور آخر میں رقم ادا کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ مجھے تو ستایا جا رہا ہے، میرا حق مجھے نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس نے عرب کے کچھ قبیلوں سے جا کر مل کر بات چیت کی اور کہا کہ میری مدد کی جائے اور مجھے میرا حق دلایا جائے، لیکن کسی نے اس آدمی کی مدد نہیں کی، کوئی بھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا اس کے لیے۔ یہ دیکھ کر آدمی نے سوچا کہ مدد کے لیے کوئی اٹھ کر نہیں آ رہا، تو وہ جبل ابو قیس نامی ایک پہاڑ تھا مکے میں، اس پر چڑھا اور وہاں اوپر سے کچھ اشعار پڑھے جس میں اپنی مظلومیت کی داستان اس نے بیان فرمائی اور کہا، اے لوگو، مکے میں آئے ہوئے اس مظلوم کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ مکے والوں نے سنا۔ ان میں سے ایک جوان زبیر بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر قبیلے والوں سے بات کیا۔ مختلف جو قبائل تھے ان کے پاس گئے کہ آخر اس مکے میں آنے والے باشندے اس تاجر کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑا گیا ہے؟ آخر اس کا حق کیوں نہیں دلوایا جاتا؟ زبیر بن عبد المطلب کی محنت کی وجہ سے مختلف قبیلے بنو ہاشم، بنو منقلب، بنو زہرہ، بنو تمیم کے لوگ جو تھے عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع ہوئے اور اس معاہدے پر دستخط کیے، اور سب نے کہا کہ چاہے مکے کا کوئی باشندہ ہو یا پھر باہر کا کوئی باشندہ ہو اور وہ مکے میں ستایا جا رہا ہو، تو ہم سب ان کی مدد کریں گے یہاں تک کہ اس کا حق اس کو مل جائے۔ اس معاہدے میں شامل کچھ لوگوں کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، اس لیے اس معاہدے کا نام جو تھا حلف الفضول پڑ گیا۔